درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 165 سے 167 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں مشرک لوگوں کے مشکرانہ افکار و عقائد اور اعمال و ترجیحات کو بیان کیا گیا کہ ان کے مشرکانہ افکار، ان کے عقائد، اعمال اور ترجیحات کیا ہے، اور یہ کہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہے لیکن کس طرح مانتے ہیں اور کس حیثیت میں مانتے ہیں۔ اس چیز کو اس لیے بار بار قرآن مجید بیان فرماتا تاکہ ہر زمانے کے انسان وہ شرک کو سمجھے، شرک کی حقیقت کو سمجھے۔ بہت برا عمل ہے شرک، بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ جب تک انسان شرک سے نہیں نکلے گا، یوں سمجھے کہ وہ اندھیرے میں ہے۔ تو ان آیاتوں میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ شرک کو ان آیاتوں میں جس طرح بیان کیا گیا ان کو اسی طرح ہم واضح کریں، اور جب ہم ان آیاتوں کو غور سے پڑھیں گے تو کافی سوالات اور کافی مسائل یہ سامنے آئیں گے، اور ان سوالات کا ہم کوشش کریں گے کہ قرآن سے جواب دیں، اور جو مسائل آئیں گے ہم چاہیں گے کہ قرآن مجید سے ان مسائل کو ہم حل کریں۔ تو ترتیب کے ساتھ میں آیاتوں کو پڑھوں گا، ترجمہ کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم تفسیر اور تشریح کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ ہے، یتخذو جنہوں نے بنایا ہے، جو بناتے ہیں، جنہوں نے پکڑا ہے، جو پکڑتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن انداد۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو انداد بنایا؟ کون لوگ؟ ایک سوال۔ انداد یہ کیا ہے؟ دو سوال۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال۔ ایک محبت یہ جو ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے، اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ کحب اللہ، جس طرح کے اللہ کی محبت۔ اللہ سے ایک انسان کس طرح محبت کرے جبکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو وہ دیکھ نہیں سکتا؟ یہ بھی ایک سوال۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ بہت زیادہ ہے، بڑھ کر ہے اللہ کی محبت میں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور کاش دیکھ سکتے وہ لوگ جو ظالم ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جميعا، کہ ساری قوت، تمام تر قدرت وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اب بہت سارے سوالات سامنے آئے۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو انداد بنایا؟ وہ مشرک تھے، وہ مشرک تھے۔ اور مشرک آدمی وہ اللہ کی حقیقت کو صحیح نہیں سمجھتا، اللہ کے بارے میں صحیح جانکاری وہ نہیں رکھتا۔ اس کے اپنے تخیلات، اپنے خیالات ہیں، اس نے اپنے سوچ کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق اللہ کے بارے میں ایک اندازہ کی۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے بہت سارے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ انسان اس باب میں غلط خطا نہ کرے۔ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، میں الگ سوچتا ہوں اللہ کے بارے میں، آپ الگ سوچتے، ایک کا سوچ ایک ہے، دوسرے کا الگ ہے۔ اس لیے انبیاء کرام پر آتے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں، اللہ ان کو وحی عطا کرتا ہے، وحی ان پر نازل ہوتا ہے، کتابیں نازل ہوتی، تو وہ کتابیں، وہ وحی، وہ پھر ہمیں بتاتے اللہ کے بارے میں۔ تو بہت سارے لوگ جن کا تعلق وحی کے ساتھ نہیں ہوتا، نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتا،
جس طرح ہمارے بہت سارے مسلمانوں کا تعلق اس وقت قرآن کے ساتھ علمی حوالے سے نہیں ہے نا، علمی حوالے سے نہیں، تو ہم تکا لگاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ جن کا تعلق قرآن اور رسالت کے ساتھ نہیں ہے، کتاب اور رسالت کے ساتھ، وحی اور رسالت کے ساتھ، تو وہ پھر بہت سارے لوگوں کو اللہ کے ہمسر ٹھہراتے۔ یہ وہی لوگ من دون اللہ اندادن، اللہ کے سوا انداد۔ اب یہ انداد کیا ہے؟ انداد ند کی جمع ہے، ند عربی میں کہتے ہمسر کو، مد مقابل کو، ساجی کو۔ چونکہ میں نے کہا انسان براہ راست اللہ کو نہیں دیکھ پاتا، نہیں دیکھ سکتا، اب وہ بہت ساری چیزوں کو قیاس کرتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ بھی انسان جیسا ہے؟ تو انسانوں کے تو بہت سارے مد مقابل، ایک انسان دوسرے کا مد مقابل ہے، ایک انسان دوسرے سے طاقتور ہے، ایک انسان دوسرے کا شریک ہے، ایک انسان کا تعلق دوسرے کے ساتھ۔ یا پھر وہ دیکھتا ہے بادشاہوں کو کہ بہت سارے بادشاہ ہیں، اس کے اچھے اچھے دوست ہیں، اس کے قریبی لوگ ہیں، اس کے وزیر مشیر ہیں، انہی کے ذریعے سے انسان بادشاہ کے ساتھ قریب ہوتا ہے، انہی کے ذریعے سے بادشاہ سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو شاید اللہ بھی ایسا ہے، شاید اللہ بھی ایسا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے وزیر بناتا ہے، بہت سارے مشیر بناتا ہے، بہت سارے دوست بناتا ہے، اور بہت بادشاہ ہے، بہت جگہ بہت سارے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو۔ اس کا خیال نعوذ باللہ اللہ بھی ایسا ہے۔ پھر ان کو یہ اللہ جیسا سمجھتا ہے، اللہ جیسا ان کو سمجھتا ہے، اللہ کی طرح ان کو سمجھتا ہے، اللہ کے برابر میں اس کو سمجھتا ہے، کیونکہ نت کا ترجمہ ہمسر، مد مقابل۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں طاقتور ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کی ذات میں شریک۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کسی کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے ہیں، کسی کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بناتے ہیں، کسی کو اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، ہے نا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادت ہے، ان کا خیال ہے اور بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی صفت میں شریک۔ اور بعض لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں بہت ساروں کو شریک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کو تقسیم کیا۔ جس طرح ایک بادشاہ خود اکیلے میں بادشاہی کو نہیں چلا سکتا، پھر وہ اپنے اختیارات کو تقسیم کرتے بہت سارے شعبوں میں، ایک شعبہ کسی کے حوالے کرتا ہے، دوسرا شعبہ دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ تو شاید اللہ نے بھی اپنے شعبوں کو، اپنے کاموں کو تقسیم کیا ہے۔ ایک کام کسی کو دیا ہے کہ آپ نے بارشیں برسانا ہے، آپ نے لوگوں کو نرینہ اولاد دینا ہے، آپ نے لوگوں کا علاج کرانا ہے، آپ نے فلان کرنا ہے۔ اس طرح پھر عقیدے بنتے۔ اور پھر بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بعضوں کو شریک کرتے کہ جس طرح اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں بے لاگ، اس کی عبادت کریں، ہم اس کے آگے ہم جھکے، ہے نا۔ تو ان کا خیال ہے کہ اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا شریک کیا اپنے اس حق میں، کہ ان کی تعظیم بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کی تعظیم۔ ہم لوگ کرتے ہیں نا، بہت اچھے اچھے لوگوں کی تعظیم ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کرتے ہیں، ہم زیادہ کرتے ہیں، ان کے آگے ہم جھکتے ہیں، دست بوستی کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، ان کا ذکر ہم اللہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں دیکھ ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ سب ند بن جاتے، حالانکہ وہ ند نہیں، ہم ان کو ند بناتے، ہم ان کو ند بناتے، ادھر سے کام خراب ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو بہت ایسے سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو ند بنایا، پھر ان انداز سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کے ساتھ محبت، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، بالکل اللہ کے برابر، اسی طرح اس کی بھی تعظیم کرتے جس طرح جس طرح اللہ کی تعظیم کرتے، اسی طرح اس سے خوف کھاتے جس طرح اللہ سے خوف کھاتے لوگ، اسی طرح اس کے آگے جھکتے جس طرح اللہ کے آگے جھکتے، اسی طرح ان کو مطلق مختار سمجھتے جس طرح اللہ کو، اسی طرح کی طاقت وہ انہی میں بھی پاتے ہیں جس طرح اللہ میں ہے، کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، وہ سورج کو نیچے کر سکتے ہیں،
وہ مردہ انسانوں کو جلا بخشتے، ڈوبی ہوئی کشتیوں کو جو ہے نا وہ نکال سکتے، پورے سمندر کو جو ہے نا اپنے کچکول میں بند کر سکتے. وہ داتا ہے، انداتا ہے، بلا اسباب سارے مشکلات کو حل کر سکتے. وہ دستگیر ہے، وہ ملجا و ماوا ہے سا نا. اس طرح وہ پھر کرتے. پھر آہستہ آہستہ ان کے بت یہ بناتے. جب وہ مر جاتے ہیں، جب وہ انسان مر جاتے، پھر ان کے شبیہ بناتے، بت بناتے. پھر ان بتوں سے اسی طرح محبت کرتے جس طرح زندگی ان سے کرتے تھے. اللہ سے بھی بڑھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، عشق بتان سے ہاتھ اٹھا، عشق بتان سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خونے جگر نہ کر تلف. یہ جو بت ہم نے ہر جگہ کھڑے کیے اللہ کے مقابل میں ند انداد، علامہ اقبال فرماتے ان سے ہاتھ اٹھا دے، بیزار ہو جائے، ان سے چھوڑ دو ان کو، اپنی خودی میں ڈوب جا، خود بڑا بن. کیا دوسرے کے آگے تم جھکے ہو؟ خود بڑا بن. کیوں لوگوں سے خوف کھاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے قدموں میں تم گرے ہو؟ کیوں لوگوں کے ہاتھوں کو چومتے ہو؟ خود اپنے من میں ڈوب جا نا، اپنی خودی میں اپنے آپ کو بڑا بنا. اور فرمایا نقش و نگار دیر میں، یہ کیا بت خانے تم تعمیر کر رہے، بت خانے تعمیر کر رہے، یہ بت خانہ تعمیر کرو، وہ بت خانہ تعمیر کرو، یہ خانقاہ تعمیر کرو، وہ خانقاہ تعمیر کرو، یہ مزار بنا، وہ مزار بنا دو. بس اسی کے نقش و نگار میں تم لگے ہو. اپنا سارا پیسہ، اپنی ساری محنت اسی نقش و نگار، دیر کے نقش و نگار میں تم نے لگے. اور وہ کالی بکری اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر تم دیر میں لا رہے ہو، مزار میں اس کو لاگ رہے، اور ادھر جو ہے نا گدھ بیٹھی ان کو تم کھلا رہے. مندر میں کون بیٹھے ہوتے؟ گدھ ہے نا. وہ بیچارے ہندو لوگ، غریب لوگ کہاں سے جو ہے نا اپنی محنت مزدوری کو مندروں میں لاتے، اور ادھر گدھ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، اور ان کو کھا جاتے. ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہے. آپ جا کر بڑے بڑے مزاروں میں دیکھ، سارے پیشور لوگ نہیں بیٹھے. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ان چیزوں میں مت لگ، خونے جگر نہ کر تلف، اپنی محنت کو ضائع مت کر، اللہ کے ساتھ تعلق بنا، اپنی محبت کو اللہ کے لیے خالص کر، اپنے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا کر، اللہ کی تعظیم میں جھک، اللہ کے راہ پر چل. اور ایک محبت کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک اور بات بھی کہی، یہ بھی وہ ہے نا، محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی. محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی، کارواں بھی، راہبر بھی کہ راہزن بھی. اگر تم نے محبت صحیح کیا، صحیح محبت، تو یہ آپ کا راہبر بن جائے گا، یہ آپ کے لیے منزل بن جائے گا. اور اگر آپ نے محبت غلط کیا تو یہ تمہارے لیے صحرا بن جائے گا، کارواں، یہ تمہارے لیے جو نا راہزن پھر بن جائے گا. اور ہم نے راہزنوں کے ساتھ محبت کی، ہم جن سے عشق کرتے ہیں، ہم جن کی محبت میں سرشار ہے، جن کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، جن کی تعظیم میں حد سے زیادہ جھکے، جن کی بڑائی صبح و شام اپنی زبان سے ہم کرتے، جن کے خوف میں ہم دبے بیٹھے، یہ راہزن نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں جن سے ہم اللہ کو چھوڑ کر جن سے ہم محبت کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ راہ رو ہے یا راہزن ہے؟ یا ہمیں منزل کی طرف لے جا رہے یا صحرا کی طرف لے جا رہے؟ آج ہم سرگردان ہیں یا ہم راہ پر ہیں؟ ہم سرگردان ہیں. کس نے ہم کو سرگردان کی؟ کس نے صحرا میں ہم کو بٹکایا؟ کس نے ہمیں لاچار کیا؟ کس نے ہم کو غلام بنایا؟ کس نے ہماری وقت کو خراب کر دی؟ ہماری خودی کو کس نے مٹھایا؟ یہ ہے قرآن. قرآن آپ کو جو ہے نا آپ کی خودی کو بڑھاتا ہے،
اسی لیے تو کہتے ہیں نا قرآن مت پڑھ لو، اس لیے کہ قرآن تم میں آزادی پیدا کرتا ہے، قرآن ان رہزنوں سے تم کو جو ہے نا بچاتا ہے، قرآن تیرے دل میں اللہ کی محبت اور بڑائی کو پیدا کرتا، تیرے دل میں اللہ کے خوف کو پیدا کرتا، تیرے دل میں اللہ کی عظمت کو پیدا کرتا۔ تو یہ جو مفت میں نوز بل اللہ کے ہم سر بنے بیٹھے، یہ کب چاہیں گے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت میں۔ مومن آدمی کا پہچان ہے کہ وہ محبتوں میں ترجیح اللہ کی محبت کو دیتا۔ اولاد کی محبت یقیناً ہے نا، لیکن اللہ کی محبت اور بچے کی محبت جب پیدا ہو جائے، ترجیح کس کو دینا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو ترجیح دی تھی؟ اللہ کو دی تھی نا۔ بوڑھا باپ اکلوتا بیٹا، بہت محبت اپنی اولاد سے، لیکن اس نے اللہ کی محبت کو جو ہے نا ترجیح دی تھی۔ یہ ہے مومن، مومن اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا، اور اللہ کی محبت میں وہ آنکھ سے بھی جو ہے نا پھر خوف نہیں کرتا، آنکھ سے بھی خوف نہیں کرتا۔ ایک مومن آدمی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ اس طرح ایک مومن آدمی کو چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جو اس طرح اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی بجائے وہ انسانوں کی محبت میں لگا ہے، مخلوق کی محبت میں وہ سرشار ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، بلکہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی بجائے انہوں نے مخلوق کی طرف کیا، کہ مجھے یہ لڑکا اللہ نے نہیں، اس فلان بزرگ نے دی، ہمارے لیے بارشیں اللہ نہیں بلکہ فلان بزرگ برساتے، ہمارے کام اللہ نہیں بنا رہا بلکہ فلان بزرگ بنا رہے، میرا مشکل کشا اللہ نہیں بلکہ فلان بزرگ، میرا داتا اللہ نہیں بلکہ فلان بزرگ، میرا دستگیر اللہ نہیں بلکہ فلان ہے۔ اور یہ ساری قوموں میں عیسائی اللہ کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح ہندوؤں میں آپ جائیں، آپ یہودی ربیوں کو دیکھ، جہاں پر بھی جاؤ گے نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں مخلوق کی طرف، پھر مسئلہ بن جاتا۔ جب دیکھتے ہیں کہ یار لوگ ہمیں جو ہے نا کندھوں پر اٹھائے بیٹھے، ہمیں اڑا رہے، وہ پہلے ہم نہیں کہتے تھے کہ پیر نہیں اڑتا، ان کو مرید اڑاتے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ ہماری واہ واہ کر رہے، ہمیں تعظیم دے رہے، ہماری قدم بوسی ہو رہی ہے، دست بوسی ہو رہی ہے، لوگ ہم سے خوف کار ہے، لوگ ہماری محبت میں سرشار ہے، تو ان کے بھی سینگ کھڑے ہو جاتے، پھر وہ لوگوں کو تباہی کے گڑھے میں لے جاتے، گرا دیتے، تباہی کے گڑھے میں گرا دیتے، کہ تم پر احسان اللہ نے کیا، ان احسانات کو تم نے مخلوق کی طرف منسوب کی، اور وہ مخلوق پھر تمہارے سر پر سوار ہوا، اور اس مقام سے اس نے پھر غلط فائدہ اٹھایا، پھر انسانوں کو تباہی کے گھر میں۔ آج اگر آپ دیکھیں ہماری جو تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے نا، وہ یہی عمل شرک کا عمل ہے، بجائے اس کا کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے، ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے، ہم اللہ کی مشیت اور سنت کو سمجھتے، اس مشیت اور سنت پر ہم چلتے، اللہ کی نعمتوں کا ہم قدر کرتے، ہم نے ان سب چیزوں کو انسانوں کی طرف منسوب کی، اور وہ کچھ انسانوں کی طرف،
پھر انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا اور وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، پھر اپنی قوم کو انہوں نے تباہی کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ابھی بھی ہم تباہی سے نکل سکتے، اس گڑھے سے آج بھی ہم نکل سکتے کہ ہم ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کریں، ہم شرک سے نکل جائیں، بس ہم تباہی سے پھر نکل جائیں۔ جب تک شرک میں ہیں ہم تباہی میں۔ صرف توحید کا راستہ ہے جو انسان کو ترقی کے راستے پر لے جاتا ہے، اللہ کے راستے پر اس کو لے جاتے، صراط مستقیم پر لے جاتے، اپنی منزل کی طرف اس کو لے جاتے۔ وَجَعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا، اور انہوں نے پھر اللہ کے ہمسر ٹھہرائے کہ جی یہ چیز تو اللہ نے نہیں، فلان نے میرے ساتھ کیا، یہ اچائی اللہ نے نہیں، فلان نے میرے ساتھ کی، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ پھر وہ لوگ ان کو راستے سے بھٹکا دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں آئیں گے، یا جب ان کی آنکھیں کھلیں گے، پھر وہ دیکھیں گے ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوتیں وہ تو اللہ کے لیے ہے، ان کو تو ہم نے منسوب کیے تھے۔ پھر اس کو پتہ چلے گا کہ پیر صاحب تو نہیں اڑ سکتا تھا، پیر صاحب کو میں اڑا رہا تھا، فلان آدمی اتنا بڑا لیڈر اس کو میں نے بنایا تھا، فلان آدمی رازق اور رزاق نہیں تھا، میں نے اس کو بنایا تھا، فلان آدمی تو میری طرح کا مخلوق تھا، اس کو اتنا طاقتور تو میں نے بنایا تھا، فلان آدمی چپکلی سے ڈرتا تھا لیکن ہم نے اس کو شیر بنایا تھا، اور ہزاروں لوگوں سے ڈرتے تھے، جو خود چپکلی سے ڈرتا ہے ہزاروں لوگوں سے ڈرتے تھے۔ پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ساری قوت وہ تو اللہ کی ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اس کو پتہ چلے گا کہ ساری جو عزت ہے وہ ابھی اللہ کی ہے۔ اب آئیں گے ہم محبت کی طرف۔ یہ محبت کیا ہے؟ میں نے کہا محبت انسانوں کے ساتھ تو سمجھ میں آ جاتی، چیزوں کے ساتھ تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے ساتھ محبت یہ کیا ہے؟ حب عربی میں حب کسی چیز پر ثابت قدمی اور خلوص کے ساتھ چمٹے رہنا، اسے لازم پکڑنا، اسے دل سے چاہنا۔ الحب عربی میں بیج اور دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں، دانہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے نا، زمین سے چمٹ جاتا، اس کا حصہ بن جاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں احب الزرع، پھر وہ دانے سے جو ہے نا خوشے نکلتے، خوشے، اور اس سے پھر پودا بن جاتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس چیز کا نتیجہ ابھر کر سامنے آ جائے اس کو بھی حب کہتے ہیں، اور ایک ترجمہ اس کا ہے کسی چیز کو تعمیر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ یعنی اللہ کے ساتھ محبت کیا، جب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ چمٹ جائیں گے، جب اللہ کی دین کی ہم اتباع کریں گے، جب اپنے آپ کو ٹوٹل اللہ کے حوالے کریں گے، تو پھر ہم میں ابھار پیدا ہو جائے گا، ہم میں ترقی پیدا ہو جائے گی۔ دیکھو ایک دوست کے ساتھ جب آپ چمٹتے ہیں تو دوست پر اپنا دل تم پر کھول دیتا ہے نا، اسی طرح جب آپ اللہ کے ساتھ چمٹ جاتے، یعنی اس کے دین کے ساتھ، اس کی شریعت کے ساتھ، قانون کے ساتھ، مشیت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو گم کر دیتے، پھر آپ میں ابھار پیدا ہو جاتے۔ پہلے تم ایک تھے، ایک دانہ زمین میں گیا، پھر زمین نے اس کو 100 دانوں میں بدل دی، یعنی اگر آپ ایک تھے اب اللہ تعالیٰ نے تم کو 100 کی قدر میں طاقت دی۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تو واقعی میں اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو آپ براہ راست نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ کو آپ دیکھ نہیں پا سکتے، اللہ تیری بساط سے دور رہے، تو نے اللہ کے نبیوں کی اتباع کرنا ہے، وہی کی اتباع کرنا ہے، اس کی سنت کی اتباع کرنا ہے، اس کی مشیت کی اتباع کرنا ہے۔ فاتبعونی، اے رسول ان کو کہو کہ پھر میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا گناہوں سے، پھر تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، نقصانات سے بچ جاؤ گے، خطرات سے بچ جاؤ گے۔ جب ایک دوست سے ہم محبت کرتے پھر وہ دوست ہمیں خطرات سے بچاتا ہے نا، پھر ہماری حفاظت کرتا، اور جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ جو آج ہماری حفاظت نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اللہ سے محبت نہیں ہے، ہم نے ان سے محبت کی ہے، وہ رہزن ہے نا،
وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا, انہوں نے ہمارا کیا حال ہمارا بنایا. خود اپنے ماحول میں آپ دیکھیں, جن جن سے ہم نے محبت کی, ہم نے اپنے آپ کو ان کے لیے مروایا, ختم کیا, اپنے آپ کو صفر ان کے لیے کیا. آج عوام نے جو ہے نا ان خداؤں کے لیے, جو مصنوعی خدا, ان کے لیے اپنے آپ کو فنا نہیں کیا. پوری قوم نہیں کہتی کہ قدم بڑھو تمہارے ساتھ. پوری قوم ان کا دیوانہ نہیں ہے, ان کا عاشق نہیں ہے, ان پر مرتا مٹتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, ان کی تعظیم میں جو ہے نا وہ پاگل نہیں بنتا ہے, ان کے لیے ناچتا نہیں ہے پوری قوم. الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ. پوری قوم کا مطلب ہے اکثریت جو ہم دیکھتے ہیں. تو پھر انہوں نے آگے سے کیا ہماری حفاظت کی. تو اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے میرے ساتھ محبت یہ ہے, میرے قانون کے ساتھ محبت کرو, میری مشیت کے پیچھے چلو, میرے رسولوں کے پیچھے چلو, میری کتاب کے پیچھے چلو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ سے محبت یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دو. وہ ہے پیسہ, وہ ہے پیسہ نا. جو پیسے کو اللہ کی محبت میں قربان کرتا, یہ واقعی جو ہے نا اللہ سے محبت, اللہ کے بندوں کو وہ دے دیتا. کیونکہ پیسوں سے ہر ایک کو محبت, لیکن وہ پیسوں کی محبت کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا. پھر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا. اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا جی؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. محسن کس کو کہتے ہیں؟ اچھے لوگ, جو اچھے کرتے, جو اچھا کرتے, بھلا کرتے, بھلائی کرنے والے لوگ, خیر پہنچانے والے لوگ. کہتے یہ اچھا انسان ہے. برے انسان سے اللہ محبت نہیں کرتا, یاد رکھنا. برا انسان جو بھی ہے اس کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا مقسطین کے ساتھ محبت کرتا ہے, جو انصاف کرنے والے, اور جو انصاف نہیں کرتے ان کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتا. دیکھیں ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے, مسلمانوں میں بہت کم انصاف. اسلامی معاشرے میں انصاف بالکل کم. اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہے. ہم دوسرے کے رحم و کرم پر ہیں, دوسروں کے رحم و کرم پر. اللہ کا ہاتھ ہم سے اٹھا ہوا ہے. جب تک ہم انصاف نہیں کریں گے, جب تک ہم اچھے انسان نہیں بنیں گے, اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا. جب تک ہمارا عدل کا نظام مضبوط نہیں ہوگا, ہمارا عدل کا نظام آزاد نہیں ہوگا, ہمارا عدل کا نظام تعصبات سے پاک نہیں ہوگا, ہمارا عدل کا نظام عدل فراہم نہیں کر سکے گا, ہمارا عدل کا نظام دباؤ میں ہوگا, اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا. تم تو کہتے ہو کہ ہم عمرے کر رہے, ہم نمازیں پڑھ رہے, ہم روزے رکھ رہے, بڑے بڑے تسبیحات ہیں, لاکھوں لاکھوں درود ہم پڑھتے. نہیں کرے گا محبت اللہ تعالیٰ آپ سے, اس لیے کہ آپ انصاف نہیں کرتے. اپنے گھر میں بھی انصاف نہیں کرتے, اپنے بچوں سے انصاف ہم کرتے, ہم عورتوں سے انصاف کرتے, اپنی بیوی سے انصاف کرتے, اپنی بہنوں سے انصاف کرتے, اپنی بیٹیوں سے انصاف کرتے, کمزوروں سے انصاف کرتے نہیں کرتے نا. میں کرسی پر بیٹھا ہوں بڑے منصب پر, ایک طاقتور آدمی آتا ہے, ایک کمزور آتا ہے, کیا میرا رویہ دوسروں کے دونوں کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے نا؟ تو اللہ مجھ سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتا, جو اپنے موقف پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے. اللہ تعالیٰ متطہرین کے ساتھ محبت کرتا ہے, جو جسمانی حوالے سے بھی صاف ہے اور روحانی حوالے سے بھی صاف, جن کا ذہن بھی صاف ہے, دل بھی صاف ہے, جسم بھی صاف. گندے انسان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے, گندی قوم کے ساتھ, جس کا معاشرہ گند سے اٹا پڑا ہے, ہر طرف بدبو بدبو, کچروں کا ڈھیر, جسم بھی سڑاند اور روح بھی جو ہے نا وہ بھی سڑا ہوا ہے. ان سے کیسے اللہ محبت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو توابین سے محبت کرتے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے. جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جائے ایک دم ان کو احساس ہو جاتا
کہ میں نے غلط کام کی، وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے، اور اللہ تعالیٰ تو متقین سے محبت کرتے، جو اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتے ہیں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے۔ اور اپنے اوپر بھی ہم بات کر لیں نا، ہم نے تو کہا کہ ظالم لوگ اللہ کی بجائے مخلوق سے زیادہ محبت کرتے، ہم مسلمان ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہم قرآن کے آئینے میں ہم کن کے ساتھ زیادہ محبت کرتے، اللہ کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں اور کس قدر کرتے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں۔ اور ایک بات آخری، پھر دوسری بات کی طرف آئیں گے۔ انسان ہے، اس کو اپنے بچوں سے بھی پیار ہے، آپ کو اسلام منع نہیں کرتا، مخلوق کی محبت سے آپ کو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، اس وقت آپ کو منع کرے گا کہ اللہ کی محبت پر آپ مخلوق کی محبت کو ترجیح دے گے۔ دیکھو اپنے رسولوں سے ہمیں محبت ہے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اپنے بچوں سے محبت ہے نہیں ہے؟ اپنے بزرگان دین سے ہم کو محبت، اچھے لوگوں سے ہم کو محبت، لیکن ترجیح ہم نے اللہ کی محبت کو دینا، ترجیح ہم نے اللہ کی محبت کو دینا۔ آیات نمبر 166، استبرأ الذین اتبعوا، استبرأ جب بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات۔ تبرہ کسی چیز سے الگ ہونا، اپنے تعلقات کو کاٹ دینا، لا تعلقی اختیار کرنا، بری الذمہ ہو جانا، بیزار ہو جانا، جن کے پیچھے آج تم بھاگ رہے ہو، اللہ فرماتے جن کو تم نے میرا ہمسر ٹھہرایا، جن کو تم نے کندھوں پر بٹھایا، جن کو تم ہوا میں اڑا رہے ہو، اور جن کو میرے برابر تم سمجھ رہے ہو، دن رات انہی کی عظمت میں بڑائی میں تم لگے ہو، ہر مجلس میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ان کے تم نے حوالے کیے، یہ تم کو چھوڑ جائیں گے قیامت کے دن، اور جن پر تم کو بڑا اعتبار ہے کہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے، یہ ہمیں جہنم سے بچائیں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے عذاب سے ہم کو بچائیں گے، ہے نا؟ تو یہ تم سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ حضرت علی حجویری اس آدمی سے بیزاری کا اعلان نہیں کرے گا جس نے حضرت علی حجویری کو اللہ کا درجہ دیا۔ داتا کون ہے؟ اور آپ کہتے ہیں علی حجویری داتا ہے، تو علی حجویری آپ سے بیزاری کا اعلان نہیں کرے گا کہ میں نے تم کو یہ تعلیم دی تھی، میری کتابوں میں یہ لکھا تھا، میں تو دن رات اللہ کی عظمت کا گیت گاتا تھا، میں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا، اور تم نے مجھ پر جھوٹ باندھا۔ عبد القادر جیلانی وہ آپ سے بیزاری کا اعلان نہیں کرے گا کہ دستگیر تو اللہ ہے، تم نے مجھے دستگیر بنایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا وہ بیزاری کا اعلان نہیں کرے گا کہ مشکل کشا تو اللہ ہے، تم نے مجھے مشکل کشا بنایا تھا، تم نے مجھے غوث بنایا تھا۔ اور یہ دوسرے لوگ بھی کہ میں کب سردار تھا، میں کب خان تھا، تم نے مجھے بڑا چودھری بنایا تھا، بڑا وڈیرا بنایا تھا، بڑا ترم خان بنایا تھا، میرے آگے تم جھک رہے تھے، میرے سے تم ڈر رہے تھے، میں نے تم کو نہیں بولا تھا۔ یہ سب بیزاری کا اعلان کریں گے، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے برے ہیں، برے جو برے بڑے ہیں وہ بھی بیزاری کا اعلان کریں گے، جو اچھے ہوں گے وہ بھی اعلان کریں گے بیزاری کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عیسائیوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا، کب میں نے بولا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، کب میں نے بولا تھا، تم نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیزاری کا اعلان کرے گا ہم سے، کب میں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کا میں شریک ہوں، میں اس جیسا ہوں، کب میں نے بولا تھا کہ میں اللہ جیسا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ، میں نے تو ایک اللہ کی الہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ سب بیزاری کا اعلان کریں گے۔ اور اسباب ٹوٹ جائیں گے، اسباب سبب کی جمع ہے، اسباب سبب کہتے ہیں رسی کو، تعلق کو،
یہ رسی ٹوٹ جائیں گے، یہ تعلقات ختم ہو جائیں گے، یہ ذریعے ختم ہو جائیں گے، سارے ذریعے. اور جو متبوعین ہوئیں گے، متبوعین جن کی اتباع کی جاتی ہے آج، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ سماجی ہے، چاہے وہ ثقافتی ہے، چاہے وہ قومی ہے، چاہے وہ انتظامی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، یہ سب جو ہے نا، یہ اسباب یہ قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے. پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھا؟ ہمارے ثقافتی خدا کون ہے؟ سیاسی کون؟ مذہبی کون ہے؟ قومی کون ہے؟ انتظامی کون ہے؟ جن کو آج ہم نے خدا کا درجہ دیا ہے، خدا سے زیادہ ان سے محبت کرتے اور چیزوں کی نسبت ان کی طرف کرتے. عجیب ہے ہم لوگ، عجیب ہے ہم لوگ، یہ جو نیچے والے لوگ، عجیب ہے ہم لوگ. وہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جنگ فوجی جیتے ہیں، درد عوام اٹھاتی ہے، تکلیف عوام اٹھاتی ہے، ہیروز جرنیل بنتے ہیں، ہے نا. جنگ کون جیتا ہے؟ فوجی. مرتا کون ہے؟ فوجی. دکھ اور تکلیف کون اٹھاتی؟ عوام. لیکن ہیروز کون بنتے؟ بادشاہ اور فوجی جرنیل. پھر ان کا پوجا پاٹ شروع ہوتا، ان کا پوجا پاٹ شروع ہوتا. ایسے ہی نا. تو یہ ہم نے نہیں کرنا ہے. وہ تھامس کارلائل نے کتاب لکھی ہے، بہت بہترین کتاب، ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. کبھی آپ اس کو پڑھیں. ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، نام سے آپ نے سمجھا نا. ہیروز اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، ہیرو ورشپ کے بارے میں بتاتا ہے. یہ ہم نے جو ہم ہیروز بناتے ہیں یا ہیروز بنتے ہیں، ان کا ہم نے پوجا نہیں کرنا ہے، ان کا ہم نے پوجا نہیں کرنا ہے. جس قوم میں ہیرو ورشپ ہے نا، وہ قوم تباہی کے دہانے پر ہے. جس نے لوگوں کو بت بنایا، بالکل عزت کرو لوگوں کا، اپنے ہیروز کا. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو قرآن منع نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل عزت کرو، احترام کرو، ان کو ایک مقام دے دو، لیکن ان کو خدا نہیں بناؤ. جس نے ہمارے ملک کو آزاد کیا، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے. جنہوں نے ہمیں سیاسی بصیرت دی، اس ملک میں سیاسی زبان دی، ہم عزت نہیں کریں گے، اس کا ضرور کریں گے. جنہوں نے ہماری طاقت کو جو ہے نا اس میں اضافہ کیا، ضرور اس کا کریں گے، لیکن اس کا پوجا نہیں کریں گے. ہم ضرور بزرگوں کا احترام کریں گے، عزت کریں گے ان کا، لیکن پوجا ان کا نہیں کریں گے. تو وہ کتاب دیدنی ہے اگر اس کتاب کو ہم پڑھ لیں، کارلائل کی. تو یہ متبوعین جو ہے نا، جن کی آج اتباع ہوتی ہے، یہ جو اچھے ہوئیں گے تب بھی ہم سے بیزار ہوئیں گے، اور اگر وہ برے ہیں تب بھی وہ بیزار. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. اور بول اٹھیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ کاش ہمیں مل جائے ایک اور موقع، تو ہم بھی ویسے بیزار ہوں گے ان سے جیسے وہ بیزار ہوئے ہم سے. اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ ان کے اعمال حسرت دلانے کو انہیں، اور وہ نہیں نکلنے والے دوزخ سے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. اے اللہ، جن کو ہم نے سردار بنایا، بڑا بنایا، عزت دی، شان دیا، ان پر ہم قربان ہوئے، دن رات ان کی تعظیم میں ہم لگے، ان کی قدم بوسی ہم نے کیا. اے اللہ، انہوں نے آپ سے ہمیں الگ کیا، رب سے ہم کو الگ کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اے اللہ، ان کو ڈبل سزا دے دے، ڈبل سزا ان کو دے دے کہ جس کو ہم نے قوم کا بڑا بنایا، جس کو اپنا بنا، جس پر ہم نے اعتماد کیا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کے لیے دن رات اس کے لیے نعرے لگائے، اسی نے ہمارا منہ کالا کیا، اللہ سے بھی ہم کو دور کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی دور کیا. جس طرح آج ہماری حالت ہے،
ہمارے بڑوں نے اللہ کی نعمتوں سے کس قدر ہمیں دور کا. آج 21ویں صدی ہے، ترقی کی صدی ہے، خوشحالی کی صدی، آزادی کی صدی ہے نا. لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں کتنا درد دیا، ہمارے بچے کتنے تکلیف میں، ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، جہالت ہم پر سوار ہے، علاج کے لیے ہم ترستے ہیں، آزادی کے لیے ہم ترستے ہیں، خوشی کے لیے ہم ترستے ہیں، امن کے لیے ہم ترستے ہیں، ترقی کے دروازے ہم پر بند ہیں، دنیا میں ہمارا احترام نہیں ہے، معیشت ہماری دباؤ میں ہے، سیاست ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کی عدالتوں کی کیا حالت ہے، باقی شعبوں کی کیا حالت ہے. کس نے یہ درد والا معاشرہ دیا آپ کو؟ انہی بڑوں نے دیا نا. اے اللہ ان کو ڈبل سزا دے دے، ادھر کہیں گے. تو آج اگر ہم جو ہے نا ان کو سزا دے دے خود، صرف کیا سزا دے دے؟ ان سے ہم الگ ہو جائے، اپنا کندھا ان کو پیش نہیں کرے. جب ہم ان کو کندھا نہیں دیں گے یہ گر جائیں گے، کیونکہ یہ اڑ نہیں رہے، ہم ان کو اڑا رہے. ان کی کیا حیثیت؟ یہ 1% لوگ بھی نہیں ہے، یہ 1% سے بھی کم، جنہوں نے پورے معاشرے کے رغمال بنائے ہوا، اور پورا معاشرہ جو ہے نا ان کی عزت میں، ان کی تعظیم میں سرشار ہے بالکل. تو اس وقت آپ کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل سزا دے دے. تو آج ان سے جو ہے نا دور ہو جائے، آج ان سے الگ ہو جائے. آپ کہتے ہیں نا اس دن وہ ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ. تو آج بیزاری کا اعلان کرو، آج بیزاری. آپ ان کو نہیں جانتے. اسی صدی میں باقی قوموں نے، باقی قوموں کی لیڈرشپ نے اپنی قوموں کو کہاں پہنچایا؟ مغرب کی طرف نظر کر، ان کے بڑوں نے ان کو کس مرتبے پر پہنچایا؟ اپنے آس پاس دیکھ. کیا ہم نہیں جانتے ان چیزوں کو؟ تو قرآن نے تو آپ کو بولا یہی نا، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً. اور بول اٹھیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ کاش ہمیں مل جائے ایک اور موقع. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ. ہم بھی ویسے ہی بیزار ہوں ان سے، کما تبرؤ منا، جیسے وہ بیزار ہوئے ہم سے. خدا کی قسم آج بھی ہم سے بیزار ہے، ہم سے ان کو نفرت ہے. جب ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم سے قریب ہے، جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے خدا قسم ہم سے نفرت کرتے. ان کی شادیاں ہم سے الگ، ان کی غمی ہم سے الگ، ان کی نشست برخاست ہم سے الگ، وہ ہم سے نفرت کرتے. لیکن ہم جو ہے نا مکیوں کی طرح ان کے ارد گرد بنبناتے. تو جب آپ قیامت کے دن ان سے جو ہے نا نفرت کرتے ہو، بیزاری کر، تو آج کر لینا. وہ جن کو تم بڑے بڑے پیشوا کہتے ہو، جن کی قدم بوسی کرتے ہو، دست بوسی کرتے ہو، اللہ گواہ کو ہم سے بیزار ہے، وہ ہم سے نفرت کرتے، وہ ہم کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. اللہ تم کو جو ہے نا یہ درد ضرور دکھائے گا، تمہاری بے وقوفی کا، تمہاری بے وقوفی کا درد اللہ ضرور تم کو دکھائے گا کہ تم کو میں نے عقل دیا تھا، ایسا رسا عقل. جنہوں نے اس عقل کو کام ملا وہ چاند پر پہنچ گئے، تم ابھی تک زمین میں خاک چاٹ رہے تھے. تاکہ حسرت ہو جائے کہ کاش میں اللہ کا بندہ ہوتا، کاش میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا، کاش میں اللہ کے ساتھ چمٹے رہتا، کاش میرے دل میں اللہ کی تعظیم ہوتی، کاش کہ میں دن رات اللہ کی بڑائی بیان کرتا، ایک اللہ سے میں ڈرتا، ایک اللہ کے آگے میں گرتا، میرے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا، اسی کی محبت میں سرشار ہوتا. یہ سر اللہ کا ہے اور یہ دوسروں کے آگے جھکتا ہے. بری بات ہے نا. بس آخری شعر کہیں گے پھر نماز کے لیے انشاءاللہ. عشق بتان سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی پر اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف. بس یہ جو عشق بتان ہے اس سے ہاتھ اٹھا دے، اپنی جو ہے نا خودی میں اپنے آپ کو بڑا بنا دے. یہ جو ان کے جو ہے نا مزارات دیر میں لگے ہو نا، اپنا خون جگر ان کو مت دے دے. وما علینا الا البلاغ.